الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. روي عن علقمة رضي الله تعالى عنه أنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم. عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزكاة قنطرة الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اس آیت اور ان دونوں احادیث میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی گئی ہے. زکوٰۃ اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کا رکھنا اور حج کا کرنا، یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے حکم کو نماز کے حکم کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ قرآن مجید میں 82 جگہ ذکر فرمایا ہے، اور علیحدہ سے جو ذکر فرمایا ہے وہ ان 82 جگہ کے علاوہ ہے. یہ نماز جس طرح اہم رکن ہے، زکوٰۃ بھی ویسے ہی اہم رکن ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، لہٰذا تم ان دونوں میں فرق نہ کرو. یعنی جس طرح ہم نماز کی ادائیگی کو ضروری سمجھتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نماز کی طرح ضروری ہے. اللہ پاک اس کی سمجھ نصیب فرمائے. علماء نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کرنے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں 2 طرح کی حاضری ہے. ایک تو جسمانی حاضری ہے جو حج کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک روحانی حاضری ہے. نماز اللہ کی دربار میں روحانی حاضری ہے. یعنی جب انسان اللہ کے دربار میں اگر آنا چاہے تو وہ نماز کے ذریعے سے آ سکتا ہے. اسی وجہ سے نماز کو معراج المومن کہا گیا ہے. یعنی اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے. اور اللہ پاک
اپنے دربار میں آنے والوں کا اکرام فرماتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ تم میرے دربار میں آ کر میری نعمتوں کو حاصل کر لو، میری عطایا کو وصول کر لو۔ جب انسان اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے بیش بہا نعمتیں ملتی ہیں، مال اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب نماز کے ذریعے سے مال حاصل ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا کہ اللہ کے دربار سے جو تمہیں مال آتا ہوا ہے اس کا شکرانہ یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ اس اللہ کے عطا کردہ مال کا تتمہ ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے مال کو حاصل کر کے اس کے شکرانے میں زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اس کے نام لیواؤں فقیروں کو ان مالوں میں سے عطا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان ہوئی، ایک عبادت بدنی، نماز کو بجا لاؤ، ایک عبادت مالی کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، ایک اعمال باطنی، عبادت باطنی، وہ کیا ہے؟ خشوع خضوع حاصل کرو۔ اور شریعت میں اعمال بھی یہی 3 قسم کے ہیں، یا تو عبادت بدنی ہے، یا عبادت مالی ہے، یا عبادت باطنی ہے۔ اس آیت میں تینوں کو ذکر فرمایا ہے کہ نماز کے ذریعے سے عبادت بدنی ادا ہوگی، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے عبادت مالی ادا ہوگی، اور اہل تواضع کی معیت سے اعمال باطنی کی ادائیگی ہوگی۔ عبادت باطنی بغیر اہل تواضع کی معیت اور ان کی مجالست اختیار کرے ممکن نہیں ہے۔ خیر، زکوٰۃ اسلام کا بہت اہم اور بنیادی رکن ہے۔ حضور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اسلام کی تکمیل کا زکوٰۃ پر موقوف کرنا اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے، اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور جب تک ایک رکن کی بھی ادائیگی ناقص ہوگی تو دین اور ناقص ہوگا، یعنی اگر زکوٰۃ میں کوتاہی ہوگی تو ہمارے اسلام کی تکمیل میں کوتاہی ہوگی۔ ہماری اسلام کی تکمیل ہو نہیں سکتی بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی کے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الزکوٰۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث میں زکوٰۃ کو پل کے ذریعے سے تعبیر کیا، پل کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا اسلام کی حقیقت اس کو حاصل ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو اعمال ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ زکوٰۃ بھی یہ اللہ سے تعلق کے بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں ایک مشہور بزرگ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حدیث میں پل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اس میں بڑی مناسبت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت کو چاش کی نماز میں پایا، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی، منکر نکیر کے جواب کو تلاوت قرآن میں پایا، اور پل صراط میں سہولت سے گزرنا
روزے اور صدقے میں یعنی زکوٰۃ میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ تو یہ اعمال اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس طرح یہ زکوٰۃ بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اس کی حقیقت نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔